بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت ہی ذہین و فطین اور مالدار عورت تھیں، جن کے کئی ایک تجارتی کام بھی تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کے بھی خواہش مند تھے، لیکن وہ تجارت خود نہیں کرتی تھیں بلکہ لوگوں کو ملازم رکھتی، جو کہ ان کے تجارتی کام چلاتے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی اور ان کے صدق و امانت کا پتہ چلا تو وہ اس کی رغبت کرنے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تجارتی امور چلائیں۔ لہٰذا ان کی طرف سے ان کا پیغام بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کر لی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر میدان تجارت میں گئے، اور اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نشانیاں دیکھیں جو اس سفر میں پیش آئیں، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ واپسی پر اس نے کچھ بھی دیکھا وہ سب کچھ اپنی مالکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا۔ ان نشانیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا، تو میسرہ کو ایک راہب کہنے لگا، اس درخت کے سائے میں آج تک کسی نبی کے علاوہ کسی اور نے پڑاؤ نہیں کیا۔ اور میسرہ یہ بھی دیکھتا رہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی گرمی نے ستایا، دو فرشتوں نے سایہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت زیادہ تعجب کیا اور ان سے شادی کرنے کی رغب کرنے لگیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو شادی کا پیغام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامندی انہوں نے بھی ظاہر کر دی۔ صحیح روایات کے مطابق اس شادی کے ولی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد تھے، ان کا ذکر اصحاب سیر نے بھی کیا ہے۔ تو اس طرح یہ شادی ہوئی، اور یہ بھی بیان ہے کہ شادی سے قبل نبی کریم اور خدیجہ الکبریٰ کے درمیان میں کوئی ایسے تعلقات نہیں تھے جو کہ حیا کے پردے کو تار کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے فاضلہ حسن سیرت کو ہر چیز سے قبل اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا اور ہر اس چیز سے دور رکھا جو رسالت اور نبوت کو مخدوش کرے اور حیا اور مروت کے منافی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ انہیں دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ خدیجہ کا وصال نماز کی فرضیت اور ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل اور حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد ہوا۔ وصال کے وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں 25 سال تک رہیں۔ وہ پہلی خاتون تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی عتیق بن عبد سے ہوئی اور اس سے آپ کی ایک بیٹی ہندہ تھی۔ دوسری شادی ہند بن زرارہ سے ہوئی، جس سے آپ کے ہاں 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے دوسرے شوہر کا نام زرارہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں ان کے پہلے شوہر سے بیٹی ہندہ، دوسرے شوہر سے 2 بیٹے ہند اور حالہ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 صاحبزادے قاسم بن محمد اور عبداللہ بن محمد، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، حضرت کلثوم بنت محمد، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔